الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ساری کی ساری عبادتیں نیت کی تصحیح کے ساتھ مشروط ہیں۔ اگر نیت ہوگی تو وہ عبادت پائے تکمیل تک پہنچے گی، اور اگر نیت ہی نہیں تو اس کو آپ ورزش کہہ سکتے ہیں، اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو اصل مقصود ہے نیت وہ تو ہوئی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کے کچھ کھا پی نہیں رہا، لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی، روزہ نہیں ہے یہ، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، یہ اپنے آپ کو فاقے میں مبتلا کرنا ہے، یہ فرض ادا نہیں کیا۔ تو صرف خالی کھانا نہ کھانا نہ پینا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ اس لیے روزے کے چند ضروری وہ مسائل تو بہت سارے ہیں، اس کی جزیات بہت ساری ہیں، لیکن وہ موٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، جس کی ضرورت ہر مسلمان کو پڑتی رہتی ہے۔ اور جو بھی آدمی کام کر رہا ہے، جو بھی آدمی عبادت انجام دے رہا ہے، اس سے پہلے اس سے متعلقہ احکام اور مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر اس سے متعلقہ احکام اور مسائل کو نہیں سیکھے گا، ظاہر ہے اسے غلط کر بیٹھے گا، پتہ چلا کہ ساری محنت جو ہے وہ اکارت چلی گئی، ساری محنت ضائع چلی گئی۔ اس لیے جو عبادت اب ہم انجام دے رہے ہیں اس مہینے میں، تراویح ہے، روزہ ہے، اس سے متعلق موٹے موٹے احکام اور مسائل کا جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم جب عمل کریں تو وہ ہمارا عمل صحیح سمت کی طرف ہو، وہ عمل غلط نہ ہو۔ اور لا علم میں کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس میں خدا نخواستہ بعد میں پتہ چلا کہ جی تو سارا ہی مسئلہ ہی ٹھپ ہو گیا۔ اس لیے صحیح علم اس مسئلے کا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ نے لکھا کہ ہر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ پورے 30 روزوں کی نیت ایک ساتھ ہی کر لیتا ہے کہ کون روزانہ نیت کرے۔ اب یہ نیت پر میں آگے بات بتاؤں گا کہ نیت کس کو کہتے ہیں، یہ بات آگے آئے گی کہ اب ایک آدمی یہ سوچے کہ جی کون پورے روزانہ نیت کرے، چلو ایک ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں کہ یا اللہ میں پورے رمضان کے 30 روزوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں۔ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر روزے کی نیت الگ الگ کی جائے، اور نیت کے لیے زبان سے الفاظ ذکر کرنا، الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا سحری کے لیے اٹھنا یہ روزے کی نیت ہے، آپ کا سحری کھانا یہ نیت ہے، آپ کا اتنا کہہ دینا کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں یہ نیت ہے۔ نیت جو ہے وہ کوئی لمبا چوڑا پارا نہیں ہے کہ آپ اول سے لے کر آخر تک اس کو پڑھ رہے ہیں باقاعدہ، جب تک کہ زبان سے پڑھیں گے نہیں تو وہ نیت معتبر نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہی مسئلہ جو ہے اسی طریقے سے تراویح کا بھی اسے بھی سمجھ لیا جائے، کیونکہ تراویح میں آپ کو پتہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ آدمی درمیان میں کوئی بات کر سکے۔ 20 رکعت تراویح ہے، اس 20 رکعت تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد الگ سے نیت کرنا یہ بہتر ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد تراویح کی نیت کرنا یہ بہتر ہے۔ بس اور میں نے عرض کیا کہ صرف اتنی بات کافی ہے، میں 2 رکعت تراویح پڑھ رہا ہوں، بس ختم۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ نیت کر رہے ہیں کہ میں نیت کر، اب اس میں جو ہے نا آپ نے 5 منٹ لگا دیے، پتہ چلا کہ جی پہلی رکعت تو چلی گئی نیت کے چکر میں۔
کہ میں نیت کرتا ہوں پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اب پیچھے اس امام کے 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ رہے ہیں نیت، اور 2 3 دفعہ کہہ کر بھی اطمینان نہیں ہو رہا، پھر جا کر اس کی کمر پر ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں. اس طرح نہ کریں، میرے قریب نہیں آئیے گا. تو بس اتنی بات کافی ہے کہ میں 2 رکعت تراویح ادا کر رہا ہوں. پھر اگلی 2 رکعت شروع کی، اگلی 2 رکعت میں 2 رکعت تراویح کی نیت کرتا ہوں، بس ختم. تو بہرحال یہ تو میں نے بات ضمناً بتا دی تراویح سے متعلق. اب اصل بات ہماری چل رہی ہے روزوں سے متعلق. تو روزے کی بھی نیت کرنا، وہ ہر روزے کی الگ سے نیت کرنی چاہیے. رات سے آدمی کہتے ہیں کہ میں صبح روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، کل میرا روزہ ہوگا، یہ بھی صحیح ہے. اور اگر اتنا موقع نہیں ملا، جب سحری کر رہے ہیں تو زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سحری کرنا خود نیت ہے. سحری کھا رہے ہیں یہ بھی خود نیت ہے. تو ایک تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. رمضان میں کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چاہے وہ انجیکشن آپ گوشت میں لگا رہے ہیں، چاہے وہ انجیکشن آپ رگ میں لگا رہے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اسی طریقے سے رمضان میں شوگر ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. گلوکوز کی بوتل چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین اگر کوئی پیشنٹ شوگر پیشنٹ ہے اور انسولین کے لیے انسولین لگاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کوئی آدمی طاقت کے لیے انجیکشن لگا رہا ہے، اگر تو اس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت لگا رہا ہے تو بہتر نہیں ہے، اسے احتیاط کر لینی چاہیے. اور جب روزہ کھل جائے تو شام کو لگا لے. اسی طریقے سے آنکھ میں یہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں دوائی جو ڈالتے ہیں اس میں تفصیل ہے. دارالعلوم کراچی کا جو فتویٰ ہے اس فتوے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر آدمی کے کان کا پردہ اگر صحیح ہے تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور دوائی ڈال رہا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ہر آدمی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے کان کا پردہ صحیح ہے، یہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے. اس لیے کہ دوا کا تعلق، یہ پردے کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق دوا کے نیچے سرایت کرنے سے ہے، اس لیے یہ میں نے تفصیل عرض کی. آنکھ میں آپ دوائی ڈال سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رمضان میں جو وہ سر میں تیل نہیں لگا سکتے، یا جسم کے کسی حصے کا بال نہیں کاٹ سکتے، بال کاٹیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے مسئلہ. آپ جسم کے کسی بھی حصے کا بال کاٹ سکتے ہیں، داڑھی رمضان میں نہ کاٹیں. رمضان کے مہینے میں اس گناہ کو چھوڑ دیں کم سے کم. یہ میرا مشورہ ہے آپ سے. جب بال کی بات آئی تو یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ کم از کم رمضان کے ایک مہینے میں یہ شیو نہ بنائیں. جہاں ہم بہت ساری چیزوں سے بچ رہے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بچ رہے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ حلال جو چیزیں ان سے اجتناب کر رہے ہیں اور حرام چیزیں جو پہلے سے حرام ہیں اس کو ہم ببانگ دہل کر رہے ہیں. تو اس لیے کم از کم اس ایک مہینے میں نہ کریں. اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں اس لت سے پناہ عطا فرما دیں گے. اس لت کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. یہ میرا ایک ہمدردانہ اور برادرانہ میرا مشورہ ہے. اگر دل کو لگ جائے تو اس پر عمل کر لیں. کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ بالکل یہ تہیہ کر لیں کہ پورا رمضان انشاءاللہ گھر والے بھی آپ کو پہچانیں گے، بیوی بھی پہچانیں گی، بچے بھی پہچانیں گے. ذرا سے داڑھی کے بال بڑے ہو گئے، گھر سے بھی کوئی نہیں نکالے گا. یہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ کے چہرے کا حسن اور خوبصورتی میں، نورانیت میں اللہ نے چاہے انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ.
اور سب سے بڑھ کر برکت اور نور یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور چیز ہے, کوئی اور دنیاوی فائدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں بس کافی ہے یہ ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر, ابھی بات میرے خیال پوری نہیں ہوئی, آپ نے اٹھنا شروع کر دیا. اچھا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے. آخر بھی میں کہوں گا جب بات ختم کر رہا ہوں, تو تیل لگا سکتے ہیں, سرما لگا سکتے ہیں, عطر لگا سکتے ہیں, خوشبو سونگھ سکتے ہیں, بال کاٹ سکتے ہیں, ناخن کاٹ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. روزے میں کوئی منع نہیں ہے. مسواک کے ساتھ ہر نماز پڑھنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن روزے کی حالت میں محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو, مجھے برش ہوتا ہے, ٹوتھ برش, رمضان میں روزے کی حالت میں اس سے احتیاط کریں, اس لیے کہ یہ برش جو ہے وہ مسواک نہیں ہے. مسواک ہے, مسواک کی حیثیت اپنی جگہ ہے, برش ہے. اور اس میں جب آپ پیسٹ لگائیں گے, پیسٹ لگا کر جب کریں گے تو اس کے ذرات جو ہے وہ اندر جانے کا احتمال ہوتا ہے. تو اس لیے رمضان میں نمازوں میں ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ مسواک کرنے کی عادت ڈالیں. سحری سے پہلے برش کر لیں, اچھی بات ہے, برش بھی کر لیں, بعد میں مسواک کرتے رہیں تاکہ برش سے بھی صفائی ہو جائے دانتوں کی, اور مسواک کی جو سنت ہے اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. تو بہرحال یہ کچھ آگے اور بھی انشاءاللہ آگے مسائل آ جائیں گے. یہ کچھ موٹے موٹے مسائل ذہن میں تھے, اس لیے میں نے کہا کہ ان مسائل کی چونکہ عام طور پر ضرورت پیش آتی رہتی ہے, اس لیے پہلے سے ان ساری چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.